بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہیں امتی کے لیے بن کے خیر الورا چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلیں ہو گئیں ان سے ساری فضا دل نشیں مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے بن کے خیر الورا ہلکے ہلکے جو دل کو سرور آئے ہیں بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ہلکے ہلکے جو دل کو سرور آئے ہیں بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی بٹ رہے ہیں کرم ہی اسی کے لیے بن کے خیر الورا حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ آج ہم عید الفطر کا دن عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ عظیم مبارک اور برکتوں والا دن عطا فرمایا یاد رکھیے کہ اسلامی تہوار جو بھی ہوں ان کا آغاز رب کی عبادت سے ہی شروع ہوتا ہے عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں عید اچھلنے کودنے کا نام نہیں بلکہ عید اس کی ہے جس نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر اسے یہ دن عطا فرمایا ہے اسی لیے عید کے دن سب سے جو پہلا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے آج میں اور آپ جمع ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سربسجود اور اسے سجدہ کرنے کے لیے ہم سارے یہاں جمع ہیں، تو آج کے دن کا آغاز ہی اسی سجدے سے ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، سجدہ رب کے قریب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن عبدالسلام، آپ بیٹے ہیں عبداللہ بن سلام کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں بڑی دوستی اور تعلق تھا۔ یہ دونوں حضور کے صحابی ہیں۔ ایک دن حضرت ابو درداء بیمار ہو گئے، سخت علیل ہو گئے۔ حضرت یوسف جو کہ عبداللہ بن سلام کے بیٹے ہیں، انہیں خیال آیا کہ حضرت ابو درداء کی دوستی تھی میرے والد سے، تعلق تھا، بڑا یارانہ تھا، کیوں نہ آج ان کی عیادت کر کے آؤں، تیمارداری کر کے آؤں۔ حضرت یوسف بن عبداللہ چلے گئے حضرت ابو درداء کے پاس۔ جب حضرت ابو درداء نے دیکھا، فرمایا بھتیجے کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ عرض کی چچا جان، والد کا تعلق مجھے یاد آیا، آپ سے ان کا بڑا تعلق تھا، بڑی دوستی تھی، بڑی محبت تھی، آج وہ محبت مجھے کھینچ کر لائی ہے اور میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات ذرا غور سے سماعت فرمائیے میرے ساتھیوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا ایک ایک پہلو کاش کہ ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سننے کو بہت سے واقعات ملتے ہیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں، لیکن کامیاب ہے وہ شخص جو سن کر پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ اچھا آپ میری عیادت کے لیے آئے ہیں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں جی ہاں، لیکن آپ کی یہ سختی دیکھ کر میں آپ سے اگر ایک سوال کروں؟ فرمایا ہاں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف بن عبداللہ نے کہا کہ اے چچا جان، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بھتیجے، تو نے اس عالم میں مجھ سے یہ چیز پوچھی ہے، چاہے کوئی جتنا جھوٹا شخص ہو، لیکن اس عالم میں اس وقت میں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے آج میں تجھ سے سچ بات کر رہا ہوں۔ میری نصیحت یہ ہے کہ اے یوسف بیٹے، میری نصیحت یہ ہے کہ سجدہ کبھی نہیں چھوڑنا، سجدہ کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ سجدہ رب کے بڑا قریب کرتا ہے۔ حضرت احمد بن قیس تابعی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ گیا، ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ آج مسجد اقصیٰ اور پورا فلسطین اور پورا غزہ لہو لہان ہو گیا۔ آج وہاں کے نہ بچوں کو بخشا گیا، نہ بوڑھوں کو بخشا گیا، نہ عورتوں کو بخشا گیا۔ میرے ساتھیوں، آج کے اس اہم دن میں اہم پیغام بھی ضرور لے کر جائیے۔ کم از کم یارو، ہر بندہ اپنے اندر ایک دل رکھتا ہے، اور وہ دل ہمیشہ درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہم صبح و شام یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ویڈیوز دیکھی بھی نہیں جاتی۔ معصوم بچے جن کے کھیلنے کے دن ہیں، کہیں سر پھٹے ہوئے ہیں، کہیں گال پھٹے ہوئے ہیں، کہیں سر اڑا دیے گئے، کہیں ان کے جسموں کو اڑا دیا گیا، پانی کے بہانے بلا کر ان پر بمباری کر دی جاتی ہے، خوراک کے بہانے بلا کر ان پر بمباری کر دی جاتی ہے، اسپتالوں میں وہ اپنے مریض لے جاتے ہیں، وہاں پر بمباری کر دی جاتی ہے۔ بتائیے ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں رہی، اور 56 اسلامی ممالک ہیں، سارے خاموش بنے بیٹھے۔
کوئی بات کرنے والا نہیں۔ عزیزان محترم، آج کے اس دن میں انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ان غریب نادار مسکینوں، بچوں کو، بیواؤں کو، ان بوڑھوں کو، جوانوں کو، شہداء کو ضرور یاد رکھیے، اور اس ارادے سے یاد رکھیے کہ مانا کہ آج ہمارے حکمران بزدل ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیڈر عطا فرمایا تو انشاءاللہ ایک ایک خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مت بھلائیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ حکومتی سطح پر نہ کوئی اس کی مذمت آتی ہے، نہ انہیں کوئی جواب دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فلسطین میں بیت المقدس میں حضرت احمد بن قیس کہتے ہیں میں گیا ایک دن مسجد اقصیٰ میں، دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہے جو بار بار سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کرتا ہے پھر سر اٹھاتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر لمبے سجدے کر رہا ہے۔ حضرت احمد بن قیس کہتے ہیں میں قریب ہوا اس کے، میں نے کہا کہ حضور والا میں کچھ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں، یہ آپ بار بار سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت احمد بن قیس کہتے ہیں میرا یہ اتنا سوال کرنا تھا، وہ شخص رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں بار بار سجدہ کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت احمد بن قیس کہتے ہیں میں نے اور توجہ سے اس کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ یہ احمد بن قیس جو تھے یہ تھے تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابی کا شاگرد رہا ہو یا صحابہ کا دور پایا ہو۔ احمد بن قیس سے اس شخص نے کہا کہ میں حضور کا صحابی ہوں، اور میں حضرت صدیق اکبر کا بھی مشیر رہ چکا ہوں، مولا علی کا بھی مشیر رہ چکا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدہ رب کے قریب کرتا ہے، اور سجدے میں 3 فائدے ملتے ہیں۔ کتنے فائدے ملتے ہیں؟ 3 فائدے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا درجے بلند کر دیتا ہے۔ جس سجدے سے آج ہم دور ہیں، جو سجدہ آج ہم پہ بھاری ہے، ہم دوستوں کو گھنٹوں ٹائم دے سکتے ہیں لیکن سجدہ دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ہوٹلوں میں گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے 5 ٹائم اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 مرتبہ یہ ندا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ کتنی مرتبہ پکارا جاتا ہے دن میں؟ 5 مرتبہ پکارا جاتا ہے۔ پہلی پکار پہ بھی ہم حاضر نہیں ہوتے، دوسری پکار پہ ہم بازاروں میں ہوتے ہیں، اور تیسری پکار پہ ہم پھر سو رہے ہوتے ہیں، چوتھی پکار پہ ہمیں پھر بازار میں پایا جاتا ہے، اور 5ویں پکار پہ ہم پھر گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں عشاء کے ٹائم میں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدہ بندے کو رب کے قریب کرتا ہے، اور سجدے میں کیا ہے؟ نیکی ملتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت احمد بن قیس کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے،
اور وہ شخص دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ پھر میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ حضور والا، آپ کا یہ نورانی چہرہ، آپ کا یہ نور برساتا چہرہ، میں پوچھ سکتا ہوں آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، مجھے ابو ذر غفاری کہتے ہیں۔ یارو، جس نے پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہترین زمانہ پایا ہو، جنہوں نے پوری زندگی صحابہ جیسا، اہل بیت جیسا بہترین دور پایا ہو، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ بار بار سجدے اس لیے کر رہے ہیں۔ میں اور آپ پتہ نہیں کس گھمنڈ میں ہیں آج، ہم تو جنت کا ٹکٹ پتہ نہیں جیب میں لے کے پھر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بس جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں میرے ساتھیوں، اگر کوئی آپ کو اشعار کے ذریعے تھوڑا سا بہلا پھسلا دیتا ہے، یاد رکھیے کہ جب ایسی بڑی بڑی ہستیاں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جب آپ عید نماز پر جانے لگے، زوجہ سے کہا کہ میرے جوتے کہاں ہیں؟ زوجہ نے کہا کہ جوتے آپ کے اتنی بار گانٹھ چکے ہیں کہ اب وہ گانٹھنے میں بھی نہیں آتے، اب وہ گانٹھنے میں بھی نہیں آتے۔ تو اللہ اکبر، حضرت عمر فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، رہنے دو، میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر امیر المؤمنین ہو کر ننگے پاؤں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ ایک نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ اسی طرح اس حالت میں عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہزاروں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا یہ بات آئندہ نہیں کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر عمر کے پاؤں میں آج جوتا نہیں ہے، بغیر جوتے وہ مسجد چلا گیا، بغیر جوتے وہ نماز پڑھنے چلا گیا، جس نے ہمیشہ عمر کو جوتے پہنائے، جس نے ہمیشہ عمر کو لباس دیا، جس نے ہمیشہ عمر کو ہر نعمت سے نوازا، اگر آج ایک چیز نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں ایک غم مجھے ضرور کھائے جاتا ہے، میرا رب کیا کہے گا، میرا رسول کیا کہے گا۔ میں اس چیز کی پرواہ کرتا ہوں کہ میرا رب اور میرا رسول مجھے برا نہ کہے۔ باقی اس سے عمر کو کوئی غرض نہیں ہے کہ عمر کے پاؤں میں جوتے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن عمر جا رہا ہے سجدہ ادا کرنے، عمر جا رہا ہے رب کو منانے، عمر جا رہا ہے رب کی عبادت کرنے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، ماہ رمضان مبارک ابھی رخصت ہوا ہے، آج کے دن یہ دو اہم پیغام ہیں۔ سجدے کے قریب آ جائیے۔ آج پوری امت مسلمہ کرب کے عالم میں گزر رہی ہے، درد کے عالم میں گزر رہی ہے۔ ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، یا سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں یہاں کی اوپر چلی گئی ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رب ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے اور سجدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات آسان کرنا چاہتا ہے۔ ہم ہیں کہ سجدے سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم ہیں کہ عبادت سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ آج کے دن تہیہ کیجئے، جس طرح آج یہاں رش لگا ہے، انشاءاللہ جمعے میں بھی ہر نماز میں انشاءاللہ رش لگا رہے گا، لگائیں گے رش انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کو بنانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ تم سے لمبی دعائیں نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے بس دل میں پشیمان ہو کر کہ ایک بار کہہ دو کہ مولا میں نے ہتھیار اٹھا دیے، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی جرت نہیں کروں گا۔ تو پھر دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ان گناہوں کو میں نیکی میں تبدیل کر دوں گا۔